کسی کو پیر بنانا چاہتے ہو، کسی کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ 4 شرائط ہیں، یہ دیکھو، کیونکہ ہم باطن نہیں دیکھ سکتے۔ اب کہیں جی اس کا باطن بہت اچھا ہے، اس کے دل میں اللہ کی معرفت کے انوار پھوٹ رہے ہیں، ہمیں کیا پتہ، دل کا حال تو ہم نہیں جانتے۔ اور ایک بندہ جو اپنے حالت کو ٹھیک کروانے جا رہا ہے شیخ کے بعد، اسے کیا پتہ کہ اس کے دل کا حال کیا ہے، وہ بندہ خود ناقص ہے، وہ کس طرح اس کو جانچ سکتا ہے؟ تو کہا دل کا حال نہیں، ظاہر کا حال دیکھو۔ کس طرح؟ 4 شرائط دیکھو۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو۔ طریقت کا سلسلہ ایسا نہیں ہے، یہ جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد سند ہوگی کہ جی مجھے کس سے اجازت ہے، مجھے کس نے میری تربیت کی اور تربیت کے بعد مجھے اجازت دی کہ میں تربیت کر سکوں۔ پہلی بات، پہلی شرط اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے ہیں۔ دوسری شرط وہ فرماتے ہیں کہ وہ عالم دین ہو، تو پیر کو پتہ ہو کہ شریعت کا مقام کیا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، شریعت کی حدود کیا ہیں، وہ اپنا پاؤں شریعت سے باہر نہیں رکھ سکتا۔ تو دوسرے نمبر پر وہ عالم دین ہو۔ تیسرے نمبر پر وہ فرماتے ہیں فرائض پر عمل کرتا ہو، واجبات پہ عمل کرتا ہو، سنتیں نہ چھوڑتا ہو، حتیٰ کہ مستحبات بھی نہ چھوڑتا ہو، اور حرام سے بچتا ہو، اور جتنے مکروہات ہیں ان سے بھی بچتا ہو، ساری زندگی اس طرح گزارنے والا ہو، اور یہ لوگوں کے سامنے نہ بچتا ہو، تنہائی بھی اس کی اسی طرح پاکیزہ ہو۔ ایسا بندہ مرشد بن سکتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر کہتے ہیں کہ وہ فاسق مولن نہ ہو۔ فاسق مولن کا مطلب ہے کہ کھلم کھلا کسی کے سامنے گناہ اس نے نہ کیا ہو۔ گناہ کون سا؟ بڑے گناہ کی بات نہیں ہو رہی۔ فاسق بندہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اگر بندہ سب کے سامنے جھوٹ بولے، فاسق مولن ہو گیا، حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ اگر سب کے سامنے ہی کھلے عام وہ بندہ صریحاً جھوٹ بولتا ہو تو کیا ہے؟ فاسق ہے۔ یہ داڑھی واجبات میں سے ہے، بندہ کٹوا لے تو یہ گناہ سب کے سامنے ہو گیا، چھپا ہوا گناہ نہیں ہے، سب کے سامنے ہو گیا، فاسق مولن ہے۔ تو ایک عام بندہ کرتا ہے اور بات ہے، جس کے ہاتھ میں آپ ہاتھ دیتے ہیں کہ بھئی مجھے تم رب تک پہنچاؤ، مجھے شریعت پر چلنا سکھاؤ، میرے باطن کے اندر جو بیماریاں ہیں، حسد ہے، کینہ ہے، مجھے خود نظر نہیں آ رہی، پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے کہ میری بیماریاں دور کرو، میں تم سے سیکھنے آیا ہوں۔ اگر پیر خود ان بیماریوں میں پڑا ہو، وہ کیا سکھائے گا؟ بندہ اپنی خطائیں مان کر پیر کے پاس جاتا ہے، بندہ اپنے گناہ مان کر پیر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے میں گناہ گار ہوں، مجھے کسی نے تربیت نہیں کی، مجھے تربیت کی ضرورت ہے، باطنی تربیت کی ضرورت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اندر سے کینہ نکل جائے، لیکن کیسے نکالوں مجھے نہیں پتا، میں چاہتا ہوں حسد نکل جائے، جھوٹ میں چھوڑ دوں، سارے گناہ چھوڑ کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کروں، میری تربیت کرو۔ وہ جا کر پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے کہ میں تمہارے زیر علاج آ گیا، تم میرے معالج ہو، میرا علاج کرو، جیسی تربیت کرنا چاہو گے، جو مجھے دوائی دو گے، جو وظیفہ دو گے، پڑھنے کے لیے جو کہو گے، جن چیزوں سے رکنے کا کہو گے میں رکوں گا، تم میری تربیت کرو۔ اور جس کے پاس وہ جائے وہ نیم حکیم ہو، اس کو خود نہ آتا ہو، وہ خود قابل علاج ہو، اس کو خود علاج کی ضرورت ہو، تو بتائیے وہ آپ کا علاج کرے گا یا آپ کو موت تک پہنچائے گا؟ تو اس لیے ہم باطن نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے باطن میں معرفت ہے یا نہیں، لیکن ہمارے پاس بڑے بڑے بزرگان دین، شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمارے پاس حضرت داتا قسمت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہم جس بزرگ کی کتاب اٹھاتے ہیں، ان کی تعلیمات اٹھاتے ہیں، جو کتاب اٹھائیں، جتنے بڑے بزرگ کی کتاب اٹھائیں، اس میں لکھا ہے کہ طریقت شریعت کے تابع ہے، طریقت شریعت کے تابع ہے، جو بندہ شریعت سے باہر قدم رکھتا ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ تمام بزرگان دین نے لکھا، بلکہ شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں کسی نے یہ بات کی، اس نے کہا کہ حضرت کچھ لوگ ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ جی نمازیں اور شریعت کی پابندی تو یہ راستہ ہے، منزل تک پہنچنے کا راستہ ہے، جو منزل پہ پہنچ گیا پھر وہ نمازیں کیوں پڑھے؟ تو ہم لوگ تو منزل تک پہنچ گئے، ہم طریقت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے، ہم نے اللہ کی معرفت کو پا لیا، نمازیں تو گزرنے کا راستہ تھا، وہاں تک پہنچنے کا راستہ تھا، تو ہم پہنچ گئے، اب ہمیں نمازوں کی ضرورت نہیں۔ تو آگے سے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ پہنچ گئے ہیں،
لیکن آگے فرماتے ہیں میں بتاؤں کہاں پہنچ گئے؟ وہ اللہ تک نہیں، وہ جہنم تک پہنچ گئے، وہ جہنم تک پہنچ گئے جس نے یہ بات کی۔ آپ دیکھیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ واقعہ آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ وہ مراقبے میں تھے، رات کو عبادت کر رہے تھے، آواز آئی کہ تمہارے اوپر نمازیں سب معاف کر دی گئی ہیں۔ شیطان نے نماز کا یہ اس نے وسوسہ کیوں ڈالا؟ نماز کا وسوسہ کیوں ڈالا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ جو باقی تم نوافل پڑھتے ہو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، نوافل کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم نفلی روزے رکھتے ہو اب ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تم مجاہدے کرتے ہو اب ان کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے یہ معاف کیا، کیونکہ اس کو پتہ ہے نفل چھوڑنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا فرض چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ یہ ایک دفعہ اتنا مان لے کہ ہاں میرے لیے نماز ضروری نہیں، اب پھر پڑھتے بھی رہیں تو سب ختم ہو جائے گا۔ صرف مان لے، اگر یہ شیخ عبد القادر میرے کہنے پر اتنا مان لے کہ ہاں شاید میں اس مقام پہ پہنچ گیا ہوں کہ اب میرے لیے نماز ضروری نہیں رہی، بس اتنا مانتے ہی اس کے سارے مرتبے جو اس نے محنت سے حاصل کیے ختم ہو جائیں گے۔ شیطان جانتا تھا کہ نماز چھوڑنے سے کیا نقصان ہوتا ہے۔ تو ایسی شخصیت جو آپ کو نظر آئے کہ شریعت کی پابند ہے، صرف نماز روزہ نہیں، اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھا ہو، مال کی محبت نہ ہو اور حب جاں نہ ہو، نہ چاہتا ہو کہ میں آؤں تو نعرے لگیں، اس کو دل میں محبت نہ ہو، لوگ عقیدت میں لگا دیں الگ بات، اس کے دل میں خواہش نہ ہو کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں، اس کے دل میں خواہش نہ ہو کہ میرے لیے بڑی کرسی ڈالی جائے، وہ ان تمام خواہشات سے پاک ہو جائے، اپنے نفس کو صاف کر لے، یہ ہے تزکیہ نفس۔ اس کے بعد یہ ساری شرائط پائی جائیں، وہ ہوتا ہے پیر۔ بتائیے کہ اگر پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نوافل نہیں چھوڑ سکتے، چھوڑتے ہیں تو حضور پوچھتے ہیں کیوں چھوڑا ہے؟ آج کا بندہ کہے جی میرے پیر بہت پہنچے ہوئے ہیں، نمازیں وہ مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینہ میں پڑھتے ہیں، اب شریعت کے راستوں سے بہت آگے گزر گئے ہیں، اور ان کے دربار کے اوپر عورتیں بھی ناچتی ہیں، دھمال ڈالتی ہیں، اور وہاں پر وہ پیر صاحب جو ہیں اب چونکہ پیر ہیں لہٰذا وہ عورتوں سے ان کا پردہ نہیں رہا، عورتوں کے لیے وہ پیر سے پردہ کرنا ضروری نہیں رہا، پیر جو ہیں وہ عورتوں سے پاؤں دبا رہے ہیں۔ عورتیں مسلمان نہیں؟ کیا انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کا نہیں پتہ کہ وہ پردہ کرنے کا مسئلہ ہے، پاؤں دبانا کہاں کتنی دور کی بات ہے؟ تو یہ یاد رکھیے کہ پیر اگر کسی کو پکڑنا ہو، یعنی کسی پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہو، کسی کو پیر بنانا ہو، تو یہ چیزیں دیکھو۔ اس کے علاوہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر وہ شریعت پہ نہیں چلتا، سنتیں چھوڑتا ہے، تو تمہیں اگر وہ ہواؤں میں اڑتا ہوا نظر آ جائے، تمہارے سامنے وہ ہوا میں اڑتا ہوا بھی نظر آ جائے، تو اس کو کہو تم جادوگر ہو سکتے ہو، پیر نہیں ہو سکتے۔ یہ جادو ہو سکتا ہے، کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ کے قرب کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملا۔ اگر تمہیں اللہ کا قرب ملا ہوتا تو تم اللہ کی اطاعت کرتے، شریعت کے تابع ہو کر رہتے۔ جو شریعت کا تابع نہیں ہو سکتا طریقت کا کوئی مقام نہیں پا سکتا۔ اب اس کے لیے اس کی زد میں اگر کوئی بہت بڑے آستانے کے موجودہ پیر صاحب آ جائیں تو بھی ہے، کیونکہ بات تو ہے کہ ان کے بزرگوں نے مقام پایا تھا شریعت کی وجہ سے، آج بھی اگر کوئی پائے گا تو شریعت کی وجہ سے۔ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں ایسا سلسلہ نہیں چلا، ورنہ رسول اللہ اپنے نواسوں کو کہتے بھائی دیکھو جتنی عبادت کرنی تھی میں نے کر لی، اب میں ڈائریکٹ سارے معارف تمہارے دل میں منتقل کر دیتا ہوں، اب تمہیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، شریعت کی ضرورت نہیں، شریعت تو میں نے اپنے غلاموں کے لیے رکھی ہے، تم تو میری اولاد ہو، تم تو میرے گھر والے ہو، تمہارے لیے کیا ضرورت ہے؟ اگر حضور کا گھرانہ بھی عبادت کرتا ہے، اگر حضور کا گھرانہ بھی راتوں کو جاگ جاگ کر اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو حضور کے گھرانے کے بعد اور کون ہے جو کہے کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں؟